11:22 ہو رہے ہیں، تو دیکھا آج کے دن کیا کچھ ہوا۔ اب اسلام کی سچائی پہ کوئی شک ہے؟ اللہ کے ہونے پہ کوئی شک ہے؟ جو پریکٹیکل طور پہ کام ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ صبح سے موسم گرم، محکمہ موسمیات کی بھی پیش گوئی 34 تک جانے کا یہ وہ، لیکن جب میں دوپہر میں آیا، جب میں نے کام کرنا شروع کیا، جب میں نے گاڈ کے حوالے سے بات کہی، جب میں نے بتایا یونیورس خود نہیں چل رہی، اس کو ایک گاڈ چلا رہا ہے اور وہ گاڈ اللہ ہے، پھر میں نے اللہ سے بات کہی، پھر اللہ سے سورج کے حوالے سے بولا، پھر اللہ سے میں نے بادلوں کو لانے اور سایہ کرنے کے حوالے سے بات کہی۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت سے لے کے شام سورج غروب ہونے تک لاہور کا موسم کیسے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیچ میں ٹوسٹنگ چل رہی تھی، لیکن موسم میں تو تبدیلی تھی، اور وہی تبدیلی ہوئی جو میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے چاہا تھا کہ واپس گرم کر دیں، لگ پتہ جائے، لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی حکمت، مجھے نہیں پتہ اللہ کی کیا حکمت تھی، اللہ نے شام تک موسم گرم ٹھنڈا کرتے ہوئے اس کے بعد ٹھنڈا رکھتے ہوئے ہی لے گیا سورج کو، اور شام کو ایک بادلوں کا لشکر سجا دیا، اور جیسے ہی شام ختم ہو گئی تو بادلوں کا وہ لشکر غائب کر دیا، کچھ بادل بکھرتے رہے اور آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے تھے۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، کلیئر ہو گیا کہ یونیورس خود نہیں چل رہی، اس یونیورس کو ایک خدا چلا رہا ہے، اور وہ خدا اپنے بندوں کو دیکھتا ہے زمین پر چلتے پھرتے، ان کی باتیں بھی سنتا ہے، ان کے دل کی بات بھی جانتا ہے، ان کی دعا بھی سنتا ہے، اور اگر قبول کر لے تو وہ کام کر دیتا ہے جو اس کا بندہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ تم اسلام میں آؤ، اچھے عمل کرو، تم دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا بھی قبول کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جاؤ اللہ کو دوست بناؤ، اسلام میں آنے کے بعد اللہ سے دوستی بناؤ، اللہ سے کنیکشن بناؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، تو دیکھ لو کہ اللہ میری مدد کیسے کر رہا ہوتا ہے جب میں اسلام کی سچائی کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بیان کے لیے اور قرآن کریم کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے شروع کرتا ہوں، تو کس طرح وہ میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تم نے آج پھر دیکھ لیا، ویسے بھی بہت ساری پلے لسٹیں بن چکی ہیں، آج کچھ تھوڑا انوکھا تھا، اور اوپر سے ابھی چھت کے اوپر وہ دیکھا نہیں، فرش کے اوپر اللہ کا نام، تو کیسے آیا بھائی؟ فرش پہ ہی اللہ کا نام پانی سے بھی چل رہا تھا نا، وہ خشکی سے بھی دکھا دیا اس نے، پھر آسمان پہ بھی دکھا دیا، مختلف ڈائمینشنز میں دکھا دیا اس نے، آسمانوں پر بھی اس کی حکومت ہے، فرش پہ بھی اس کی حکومت ہے، ہواؤں پہ بھی اس کی حکومت ہے، بادلوں پر بھی اس کی حکومت ہے، درختوں پر بھی اس کی حکومت ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے۔ جاؤ اپنے بادشاہ سے کنیکٹ ہو جاؤ، اور اب کسی جاہل اور گنوار کی باتوں میں آ کر ایتھسٹ نہ بننا، اور غیر مسلم مت بننا، اور قادیانی اور شیعہ بھی مت بننا۔ کوشش کرنا قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے سنی مسلم بننا۔ کون سا سنی مسلم؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا، نہ کہ سن سنا کے سنی ورنہ ٹنی، ایسا سنی مسلم نہیں، وہ دوسرے ہیں۔ میں فرقے بازی کی بات نہیں کر رہا، بریلوی دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، وہ مسلمان جو قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنا اس سے ہو سکے، اپنی عمل کرتے جاؤ، باقی اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، کافی ہے۔ تھینکس ٹو اللہ۔